جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خوش قسمتی سے محترم شیخ محمد یونس صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں بڑی مشکل سے۔ آج ہم ان سے خلافت کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ نور میں میرا یہ سوال ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، پھر اس کی مثال ایک دیے کی دیتا ہے، جو الفاظ سمجھنے میں بہت مشکل ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ناظرین کو اس مثال کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کی مثال ایک دیے کی سی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ تشریح کر دیں تو ناظرین کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت سورہ نور میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، جی کہ اللہ جو ہے یہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور ہے، اب نور کا مطلب ہے روشنی، اور اس کی ساتھ ہی یہ تشریح کرنے کے لیے کہ یہ کون سی روشنی ہے۔ مثل و نور ہی، اس کے نور کی کیا مثال ہے؟ کا مشکات، ایک دیے کی طرح۔ مشکات دیا ہوتا ہے، دیا، ہاں جی۔ اچھا، اب آپ جب 5ویں میں یا 6ٹھی میں پڑھتے تھے، ہم لوگ 8ویں میں پڑھتے تھے، اس وقت یہ بجلی تو نہیں تھی ہمارے گاؤں میں، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کا دیا لوگ جلاتے تھے۔ میں بھی اس میں پڑھتا رہا ہوں۔ ہاں، آپ بھی پڑھتا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو مٹی کے تیل کا، بعض جگہ پہ لوگ سرسوں کے تیل کا بھی دیا جلا لیتے تھے۔ لالٹین بھی ہوتی تھی، لالٹین بھی ہوتی تھی۔ لالٹین تھوڑی سی اس کے بعد کی ایجاد ہے، اس کے بعد ذرا ترقی ہو گئی، لیکن سب سے پہلے وہ دیا تھا مٹی کے تیل کا اور سرسوں کے تیل کا۔ سرسوں کے تیل کا عام طور پر مسجدوں میں رکھا ہوتا تھا۔ اور اب آپ مسجد میں جہاں مٹی کے تیل کا یا سرسوں کے تیل کا، یا اس گھر میں جس میں یہ دیا ہے، تو آپ جب جاتے تھے تو آپ کا اکثر دیکھا جاتا تھا کہ وہ نا اس کے دھوئیں کی وجہ سے وہ بعض دفعہ کمرہ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ اس میں جب طالب علم سارے بیٹھتے ہیں اس کے ارد گرد اپنے امتحان کی تیاری کے لیے، تو وہ اس کی جو دھواں ہے نا وہ ناک میں بھی چلا جاتا تھا، وہ ناک کالا سیاہ ہو جاتا تھا، اور اس سے زکام، کھانسی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس سے لگتی تھی۔ مطلب اور دیے کی ایک آپ کو ایک لطیفہ بھی چھوٹا سا سنا دوں کہ اس وقت دیے مسجدوں میں ہوتے تھے سرسوں کے تیل کے، اور جو لوگ مسجد میں نہانے کا انتظام بھی ہوتا تھا، جو لوگ نہاتے تھے یا نماز پڑھتے تھے جب مسجد میں اندر جاتے تھے، وہ دیے سے تیل لگا کر ہاتھوں کو اپنے سر کو بھی لگا لیتے۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا، میں نے کہا تم یار شرم کرو، اللہ کے گھر سے یہ مسجد سے آپ تیل سر کو لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے بڑا صحیح جواب دیا اس نے کہ یار اللہ کے گھر سے تیل نہیں لگانا تھے، اور کتوں لگانا، اور کتوں بندے تو ویسے ہی اپنے گھر سے نہیں دیتے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ تو یہ اصل دیے کی مثال اس لیے ڈاکٹر صاحب دی ہے کہ دیے کے ارد گرد طالب علم بیٹھتے ہیں، وہ اپنی کتابیں جو ہیں وہ سبق پڑھتے ہیں، اس کی روشنی چار چفیرے روشنی میں ہوتی ہے، اور وہ ارد گرد طالب علم بیٹھ کے اپنے کتاب سٹڈی کرتے ہیں، وہ علم سیکھتے ہیں، علم کی روشنی سیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کی مثال دیا ہے کہ دیے کے ذریعے سے آپ کو روشنی ملتی ہے۔ اچھا، وہ جو روشنی بھی چار چفیرے میں ہوتی ہے، 4 چفیرے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور بھی 4 سارے دانگ عالم میں ہے، والارض، اور پوری زمین و آسمان پہ پہ اس کا نور ہے۔ تو دیے کا بھی یہ ایک مثال اس لیے دی ہے کہ دیے کے چاروں طرف جہاں جس کمرے میں آئے وہ ساری روشنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اس میں بات آئی تھی نا کہ اس کے ذریعے سے کمرہ کالا ہو جاتا ہے، زکام لگ جاتا ہے، آنکھوں میں دھواں چلا جاتا ہے، اب تھوڑی سی انسانوں نے جب ترقی کی تو وہ لالٹین آ گئی۔ اچھا، لالٹین کے 2 فائدے ہوئے، ایک تو وہ دھواں جو تھا نقصان ہو رہا تھا، زکام لگ رہا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا، لالٹین کے اوپر جب چمنی چڑھا دی پھر روشنی بھی تیز ہو گئی، اور دوسری یہ کہ اگر آندھی چلے تو وہ دیا تو بجھ جاتا تھا،
یہ نہیں بجھتی, لالٹین نہیں بجھتی تھی. ہاں تو لالٹین آنے سے روشنی بڑھ گئی, طالب علم زیادہ بیٹھ سکتے ہیں. نمبر 2, طالب علموں کو زکام کھانسی اور ناک میں جو دھواں جاتا تھا وہ نہیں جاتا تھا, بیمار جو ہو جاتے تھے وہ نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر جو بلڈنگ ہے جس میں وہ رکھی گئی تھی لالٹین, اس سے وہ بلڈنگ بھی خراب نہیں ہو رہی, تو وہ ایک ترقی ہوگی. اچھا وہ تو ٹھیک ہو گئے, وہ پہلے 5-6 طالب علم ہوتے تھے, اور پھر لالٹین آ گئی تو پھر 20-25 بھی بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں. لیکن اگر طالب علم بڑھ جائیں, فرض کرو 500 طالب علم ہو جائے, تو پھر 500 تو ایک کمرے میں ویسے بھی نہیں آنا, اور ایک لالٹین 500 آدمی کو ویسے بھی روشنی نہیں دے سکتی. تو پھر کیا ہوا, پھر خدا تعالیٰ نے انسانوں کو دماغ دیا کہ جاؤ تم بلب, بجلی کے بلب لے آؤ, بجلی بناؤ. تو وہ بجلی جب بنانے شروع ہوئی تو وہ بجلی کے ذریعے سے پھر 500 طالب علم ایک بڑے ہال میں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کرنے لگ گئے. اچھا پھر وہ جب 500 تک تو پیغام وہ پہنچ گیا, لیکن ایک زمانہ آیا کہ پھر ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں, انسان جو ہیں وہ, چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, انی کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہ اے لوگو, اے رسول تو لوگوں کو بتا کہ میں تو تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں, تو یہ روشنی تو سب کو ملنی چاہیے. تو وہ سب کو روشنی دینے کے لیے اب کیا طریقہ کار تھا, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے ذریعے سے سب دنیا کو روشن کرنے کے لیے قرآن عطا فرما دیا. اب اس قرآن کی اشاعت کے لیے کیا کرنا تھا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے لیے رسول تو ہو گئے, اللہ رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے رب العالمین ہو گیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آ گئے. اب رسول سب کی طرف ہیں, ٹھیک ہے, رسول تو سب کی طرف ہو گئے, تو یہ قرآن کا پیغام بھی تو سب کو پہنچانا ہے. تو یہ پھر حصہ جو ہے, اس حصے کو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا تھا کہ امام مہدی کا جب دور آئے گا اس وقت پھر بجلی کا نظام آ جائے گا. اس وقت پھر جب آپ نے لاکھوں لوگوں کو یہ قرآن پہنچانا ہے, ملک و ملک پہنچانا ہے, تو پھر فلڈ لائٹ لگانی پڑے گی, اور فلڈ لائٹ سے لاکھوں آدمیوں کو پھر روشنی ملے گی. جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت کریں, جلسے میں بیٹھنا ہے تو وہ بیٹھیں, اس سے آپ کو اے سی بھی لگ جائے گا, اس سے آپ روشنی بھی مل جائے گی آپ کو. لیکن وہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ اکٹھے ہونے ہیں, ان کو پیغام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پھر فلڈ لائٹ لگانی پڑے گی. تو یہ جو اللہ نور السماوات والارض والی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے, اور اس نور کی مثال ایک دیے کی سی ہے. تو ہم اب یہ کہتے ہیں کہ اس نور کی مثال دیے میں سے, دیا تو جلایا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو اب 1500 سال ہو گئے, تو انسان کا دماغ ترقی کر گیا, اور ویسے بھی قرآن ساری دنیا میں پھیلانا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا لو جی اور فلڈ لائٹ آ گئی. تو مرزا طاہر احمد کو کہا چلو جی اب ایم ٹی اے سیدھا کرو, اب ایم ٹی اے آ گیا. ایم ٹی اے کے ذریعے سے وہ فلڈ لائٹ بھی ہے, آپ کی آواز بھی جائے, آواز بھی جائے گی, آپ کی تصویر بھی جائے گی. تو خلیفہ رابع رحم اللہ نے ایک دفعہ جب سب سے پہلے وہاں پہ مختلف ملکوں میں سے وہ پیغام آنے شروع ہو گئے, تو حضور خطبہ دے رہے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی جتھے جتھے تسی کھڑے ہو نا, جڑے جڑے ملک بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے ملک سے فیکسیں کرو کہ کہاں کہاں میری بات کی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی. تو یہ ہے خلیفہ جو ہوتا ہے, یہ خدا تعالیٰ جس طرح نبی جو ہے یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نور ہے زمین و آسمان کا, کیونکہ جب نبی آتا ہے تو اس کی آواز, اس کا پہچان, اس کا جو خدا کی توحید کا پیغام ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں پھیلاتا ہے. تو ساری دنیا میں جو پیغام پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے, اور وہ نبی کے ذریعے سے آتا ہے, اور خلافت کے ذریعے سے آتا ہے, اور خدا کے قائم کردہ امام کے ذریعے سے آتا ہے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کی نبوت کی مثال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے, اس کی مثال ایک روشنی کی ہے, مگر اب فلڈ لائٹ کی روشنی ہے. تو اس کی بات کو میں ختم یہاں آخر اس کا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بالمقابل بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو پھیلا دیں گے,
हम इतने स्कूल बना देंगे, इतने हम अस्पताल बना देंगे, इतनी मसाजिद बना देंगे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे। हाँ, हमारा खलीफा ये कह रहे हैं कि खुदा ने इस वक्त मुझे इसलिए भेजा है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली जो किताब अल कुरान है उसको पहले सारी दुनिया में फैलाऊं। वो भी नूर है, वो अल्लाह ताला का नूर है। वो अल्लाह ताला का तो नूर उस नूर को फैलाने के लिए 75 जबानों में कुरान करीम का तर्जमा, फिर MTA का इजरा, उसके जरिए से सारी दुनिया के 220 ममालिक में खुदा ताला का पैगाम जो है तौहीद का और कुरान करीम की इशाअत हो रही है। ये आपके दिए की मिसाल, मेरा ख्याल है अब मेरा ज़हन इधर गया है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो मिनारतुल मसीह बनाया है ना कादियान में, जी जी जी, उस मीनारे के चारों तरफ रोशनियां लगाई, बिल्कुल रात को ऐसी चमकता है, वो चारों कूटों में वो ना रोशनी रोशनी दे देता रहा है होता है और दूर से नजर आता है। और दूर तक रोशनी जाती है। मेरा ख्याल है कि ये हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़हन में हाथ ये से था जलाया हुआ दिया कि बुनियादी तौर पर ये मिसाल है अल्लाह हाँ के नूर की कि यहाँ इमाम से नूर जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। हाँ कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम हाँ खुदा ताला जो है उसके हाथ से जिस दिए को जलाएगा हाँ, वो ही दिया आखिर तक जलता रहेगा। जलता रहे। उसी दिए के आगे जो रोशनी है हाँ, वो उसके खुलफा के जरिए से दुनिया में फैलेगी। फैलेगी। तो मैं इस बात की भी लोगों को बताना चाहता हूँ जी कि जो लोग खुलफा की जुबान या खुदा के बनाए हुए खुलफा की आवाज पर लब्बैक नहीं कहते, हाँ, वो नाकाम और नामराद हो जाते हैं। नाकाम वो इस खुदा के कायम करदा निजाम से जो जो उनको बरकतें मिलनी होती हैं वो बरकतें उनको नहीं मिलती। नहीं मिलती। अब इस वक्त आप देखें कि बेहतरीन दुनिया के साइंसदान जिनको यूरोप की दुनिया ने नोबेल इनाम दिया वो जमात अहमदिया का खलीफा, खुदा के खलीफा को मानने वाले, खिलाफत पर ईमान रखने वाले, बल्कि खिलाफत पर कुर्बान होने वाले, फिर जिनको खुदा ताला ने इकोनॉमिस्ट बेहतरीन बनाया वो खुदा ताला की खिलाफत पर कुर्बान होने वाले वो भी बेहतरीन लोग वो हैं। इसलिए जो अगर कुरान की खिदमत का हम देखें तो वो भी जमात के सुपुर्द हो गई है कि खुदा ताला ने इसी कुरान की 75 ज़बानों में तराजम करके तमाम दुनिया में फैलाए। फिर इसी आवाज को तमाम दुनिया में फैलाने के लिए MTA का निजाम, वो भी खिलाफत के जरिए से। अब ये एक बात और भी रहती थी जो हमारे इस मौजूदा प्यारे इमाम के हाथ में खुदा ताला ने लिखी थी, वो क्या कि इस खलीफा के आने की वजह से खुदा ताला ने इनके दिल में ये डाला कि तुम अमन और सलामती और भाईचारे को फैलाने के लिए अमन कॉन्फ्रेंस से शुरू करो, पीस कॉन्फ्रेंस से शुरू करो, वो भी सारी दुनिया में। और वो सारी दुनिया में पीस कॉन्फ्रेंस, उसमें बड़े बड़े बादशाह तशरीफ ला रहे हैं और खुदा ताला का कलाम सुन रहे हैं आके और खुदा ताला के कलाम को मान भी रहे हैं। अब देख लें कि यूरोप के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में हजूर जहां भी जाते हैं तो वो उन सब को बुला के अपने पास वो कुरान की तोहफे देते हैं। यही कुरान करीम का तोहफा जो है वो देते हैं और उनकी जुबान में देते हैं और उनकी जुबान में देते हैं और खलीफा के जरिए से देते हैं। तो ये हम बातें जो है ये हम उन लोगों को भी सुना रहे हैं जो खलीफा वक्त की आवाज की कदर नहीं करते और उसके निजाम में शामिल नहीं होते और उसके निजाम से अलहदा होकर वो कुछ करना चाहते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि वो कभी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि खुदा ताला का जो बनाया हुआ खलीफा है उसकी आवाज में बरकत है, उसके हाथ में बरकत है। सारी बरकतें खुदा ताला ने इस खलीफा के हाथ में रखी हैं। बल्कि वो खलीफा राबे तो ये भी फरमाते थे कि भाई अगर किसी आदमी को जमात अहमदिया के इस तालीम की समझ नहीं आ रही उसको खलीफा वक्त के खुतबे सुनाओ उसको। तो हमारे मौजूदा हजरत साहब ने ये भी कई मुरब्बियान को लिखा, उन्होंने जब ये कहा कि हमने तो वहाँ तबलीग की और दिन रात तबलीग की और वो फलां अहमदी बड़ा नेक है, बंदा बड़ा नेक है, लेकिन अभी तक अहमदी नहीं हो रहा। तो हजूर ने फरमाया मेरे खुतबात उनको सुनाओ। तो वो जब 2-3 खुतबात सुनाए तो उसी से वो अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी तो वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जमात में ईमान लेके आ गए। तो नाज़रीन ये आपने कैसी प्यारी तफसीर सुनी है अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ की। अल्लाह ताला आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। नाज़रीन अगर आपको ये तफसीर पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी घंटी को भी दबाएं और इसको लाइक भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।